الحمد لله الذي وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وأصحابه الأتقياء وخير الخلائق بعد الأنبياء وعلى آله وأصحابه الأتقياء ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ورسولا إلى بني إسرائيل أني قد جئتكم بآية من ربكم أني أخلق لكم من الطين كهيئة الطير فأنفخ فيه فيكون طيرا بإذن الله وأبرئ الأكمأ والأبرص وأحيي الموتى بإذن الله وأنبئكم بما تأكلون وما تدخرون في بيوتكم إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ نیک باتوں پہ عمل کرنا تمہارا کام ہے، یہ نہ دیکھو کہنے والا کون ہے کیا نام ہے۔ توحید کی امانت سینوں میں ہے ہمارے، آسان نہیں مٹانا نام و نشان ہمارا۔ وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، ہم ذلیل و خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں کیا چیز ہے لوح و قلم تیرے ہیں۔ محمد کی غلامی دین حق کی شرط اول ہے، اگر ہو اسی میں خامی تو سب کچھ نامکمل ہے۔
رب سلم سلام دائما ابدا علی حبیبک خیر خلق کلہم۔ واجب الاحترام سامعین کرام، آج 4 شوال بروز اتوار بمطابق 16 مئی 2021 عیسوی، آج کا ہمارا سبق رمضان المبارک کے عظیم الشان مہینے کے گزرنے کے بعد شوال کے 4 تاریخ کو عید الفطر گزارنے کے بعد ہمارا یہ درس سورۃ آل عمران کی خطبے کے اندر جو آیت کریمہ پڑھی ہے اس کے اندر چل رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا گو ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے صحیح حق صحیح المعنی کے اندر بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کے لیے بہت ہی خوشی کے موقع بنائے ہیں۔ مسلمان کے لیے ہفتے کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے خوشی کا جو دن رکھا ہے وہ ہے جمعۃ المبارک کا، اور جمعۃ المبارک کے اندر بھی مسلمان لوگوں کی عید ہوتی ہے۔ اور مہینوں کے اندر ایک مہینہ اللہ تبارک و تعالی نے رمضان المبارک والا، اس کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے عظیم و شان مہینے کو برکت اور رحمت اور مغفرت والا بنا کر اللہ کریم نے انسان مسلمان کے لیے خوشی کا موقع بنا دیا۔ اور سال کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے مسلمان آدمی کے لیے 2 تہوار مقرر کیے ہیں، 2 عیدیں بنائی ہیں، 2 خوشی کے موقع ہیں، جن میں سے ایک موقع عید الفطر کا ہے اور دوسرا موقع عید الاضحیٰ کا ہے۔ عید الفطر اس عید کو کہا جاتا ہے، اس خوشی کو کہا جاتا ہے جو رمضان المبارک کے فوراً بعد آتی ہے۔ 1 شوال کو عید الفطر جو مسلمانوں کے لیے بڑی مسرت اور بڑی خوشی کا دن ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاک پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ان لکل قوم عیدا وہذا عیدنا، کہ بے شک جتنی قومیں پیچھے گزر گئی ہیں ان کے لیے بھی عیدیں ہوا کرتی تھی، اور ہماری جو عید خوشی کا دن ہے وہ ہے عید الفطر۔ لوگوں کے ہاں تو اور بھی بہت ساری عیدیں بنی ہوئی ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں صرف 2 ہی مسلمانوں کے لیے تہوار ہیں، 2 ہی عیدیں ہیں، اور کوئی عید نہیں ہے، نہ شب برات کی، نہ جشن عید میلاد النبی والی عید، اور نہ ہی کوئی اور عید۔ مسلمانوں کے لیے صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے 2 عیدیں آئی ہیں، عید الفطر اور عید الاضحیٰ۔ بہرحال عید گزر چکی ہے، الحمدللہ ثم الحمدللہ، رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ بھی گزر گیا، عید بھی گزر گئی،
اور الحمدللہ ثم الحمدللہ بہت ہی خوش نما اور پر ماحول اور پر اصل ماحول کے اندر گزرا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نیکیوں کے بھی خزانے کھول دیے، انسان کے لیے اجر و ثواب کے بھی خزانے کھول دیے۔ تو بہرحال ہمارا سبق بھی چل رہا ہے رواں دواں۔ اللہ کریم نے قرآن مجید کے اندر جہاں پر توحید والا مسئلہ بیان فرمایا ہے، وہیں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے رسالت کا مسئلہ بھی بیان فرمایا ہے۔ میرے پاک پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی رسالت کا جہاں تعلق ہے تو پورا قرآن مجید پڑھ کے دیکھ لیجئے، جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت کا ذکر ہوگا، ساتھ میں میرے پاک پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بھی اتباع کا ذکر ہے۔ باقی انبیاء علیہ السلام کی بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر ذکر فرمایا، ان کو بھی جو نبوت اور رسالت دی اس کا بھی ذکر قرآن مجید کے اندر موجود ہے۔ اور جو ہم ذکر پڑھ رہے ہیں سورۃ آل عمران کے اندر، وہ ہے عیسیٰ علیہ السلام کا، تو ان کے متعلق بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کا ذکر بھی اپنے قرآن مجید کے اندر کر دیا ہے۔ اسی طرح میرے پاک پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہر دور کے اندر جو پیغمبر بھی بھیجا ہے، جو چیز اس زمانے کے اندر اس پیغمبر کی زندگی کے اندر جو چیز زیادہ رائج تھی، اللہ تبارک و تعالی نے اس پیغمبر کو اس طرح کے ہی معجزات عطا فرمائے ہیں۔ میرے پاک پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اپنے زمانے کے اندر جو چیزیں زیادہ مشہور تھیں، جن کی وقت زیادہ تھی، اللہ کریم نے اس کے معجزات اپنے پیغمبر پر نازل کیے۔ جیسے چاند کا دو ٹکڑے ہو جانا میرے پاک پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا معجزہ مبارک ہے۔ موسیٰ علیہ السلام جو کہ اللہ کے نبی ہیں، اللہ کریم نے اس زمانے کے اندر جادوگروں کا بہت رواج تھا، اللہ کریم نے اس لحاظ سے موسیٰ علیہ السلام کو جو معجزہ عطا کیا کہ اللہ تبارک و تعالی نے موسیٰ علیہ السلام کے عصا مبارک کو، لاٹھی کو سانپ بنا دیا اور جادوگروں کو پھر ان کے اوپر مغلوب کر دیا۔ اسی طرح عیسیٰ علیہ السلام جو بغیر باپ کے اللہ تبارک و تعالی نے ان کو پیغمبر بنا کے بھیجا، تو اللہ کریم نے ان کو بھی اس زمانے کے لحاظ سے ان کو بھی معجزات عطا فرمائے ہیں۔ آج کے سبق کے اندر ہم ان معجزوں کا ذکر پڑھیں گے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالی نے عطا فرمائے۔ اس زمانے کے اندر سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ لوگ شرک کے اندر اتنے مبتلا ہو چکے تھے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا شریک بنا لیا تھا۔ آج کے سبق کے اندر شرک کا بھی رد ہوگا، اور جو پیغمبر عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالی نے معجزات دیے ہیں ان کا بھی بیان ہوگا۔ اللہ کریم نے اپنے قرآن مجید کے اندر فرمایا وَرَسُولًا إِلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ
اللہ کریم نے فرمایا میرا پاک پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں نے دنیا کے اوپر 1,24,000 کم و بیش پیغمبر بھیجے ہیں۔ سارے پیغمبروں کی شریعت بھی مختلف ہے، لیکن توحید والا مسئلہ میں اللہ کریم کا ایک ہی رہا ہے۔ اللہ کریم نے فرمایا میرا پاک پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جو میں نے پیغمبر بھیجا عیسیٰ علیہ السلام بغیر باپ کے مریم علیہا صلوات اللہ کو میں نے بیٹا عطا کیا، نام بھی خود رکھا عیسیٰ، اور عیسیٰ کو اللہ کریم فرماتے ہیں میں نے پیغمبر بنایا، رسول بنایا۔ اللہ کریم فرماتے ہیں میرا پاک پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہم آپ کو وحی کے ذریعے یہ بتا رہے ہیں کہ اللہ کا قرآن کتاب اللہ جو اللہ کی آسمانی کتاب آخری کتاب ہے، میرا پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہم نے وہ کتاب قرآن مجید آپ کے دل انور پر نازل کیا ہے۔ ہم آپ کو وحی کے ذریعے بتا رہے ہیں میرا پاک پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ورسولا الی بنی اسرائیل کہ ہم نے عیسیٰ علیہ السلام کو پیغمبر بنایا، رسول بنایا، تو کس زمانے پر کس قوم پر رسول بنایا؟ اللہ کریم فرماتے ہیں الی بنی اسرائیل، ہم نے پیغمبر اور رسول بنایا تو بنی اسرائیل کی طرف پیغمبر بنا کے بھیجا ہے عیسیٰ علیہ السلام کو۔ اب معاملہ کیا آ گیا؟ میرے پاک پیغمبر عیسیٰ علیہ السلام بچپن سے لڑکپن کے اندر آتے ہیں، زمانہ جاہلیت کا ہے، اس وقت جو چیزیں رواج پر تھیں، جو عروج پر تھیں، جن کی مشہور اور شہرت کا بہت بڑا چرچا تھا، ان کے متعلق اللہ کریم فرماتے ہیں اس زمانے کے لحاظ سے ہم نے اپنے پیغمبر عیسیٰ علیہ السلام کو اسی طرح کے معجزات عطا فرمائے ہیں۔ اللہ کریم قرآن مجید کے اندر فرماتے ہیں انی قد جئتکم بآیۃ من ربکم، اللہ کریم فرماتے ہیں اللہ کا قرآن کہتا ہے انی قد جئتکم، بے شک پکی بات ہے، قد جئتکم بآیۃ من ربکم، پیغمبر عیسیٰ علیہ السلام اللہ کا رسول بن کے آیا ہے، اللہ کا پیغمبر بن کے آیا ہے، اور قد جئتکم کیا چیز لایا ہے؟ بے آیت من ربکم، اپنے رب کی طرف سے معجزات لے کے آیا ہے، اپنے رب کی طرف سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے عطا کردہ نشانیاں اور علامات لے کے آیا ہے۔ اللہ کریم فرماتے ہیں انی اخلق لکم من الطین کہیئۃ الطیر فانفخ فیہ فیکون طیرا بإذن اللہ۔ اللہ
اللہ کریم قرآن مجید کے اندر اپنے پاک پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو فرماتے ہیں، او میرے پاک پیغمبر، ہم نے عیسیٰ علیہ السلام کو بڑے معجزات دیے ہیں جو اس زمانے کے اندر اس بات کا بڑا عروج تھا، اس کام کا بڑا عروج تھا کہ وہ اپنے ہنر بازی لوگوں کو دکھاتے تھے اور پیسے بٹورتے تھے۔ یہ کام بڑا نہایت عروج پر جا رہا تھا، بلندیوں کو چھو رہا تھا۔ اللہ کریم فرماتے ہیں میرا پیاک پیغمبر، ہم نے عیسیٰ علیہ السلام کو جو معجزات دیے ہیں، ان کے فن اور ان کے جو شعبہ جات تھے، جو ان کے جو کام تھے، اللہ کریم فرماتے ہیں ان سے بھی ماورا ہم نے اپنے پیغمبر کو معجزہ عطا فرمایا۔ کون سا معجزہ دیا؟ انی اخلق لکم من الطین۔ میرا پیغمبر عیسیٰ علیہ السلام، ان کو یہ معجزہ اللہ کریم نے یہ دیا کہ وہ مٹی سے پرندوں کی مورتیں بناتے تھے، تصویریں بناتے تھے، شکل بناتے تھے، کہیات الطیر، مثل شکل پرندے کے، مثل ماند پرندے کی صورت کے، فَأَنفُخُ فِيهِ، جس وقت پرندے کی شکل بن جاتی، پرندے کی صورت بن جاتی، چاہے وہ کبوتر ہوتا، طوطا ہوتا، چڑیا ہوتی، جو پرندہ بھی، میرا پیغمبر عیسیٰ علیہ السلام اس کا مجسمہ تیار کرتے۔ اللہ کریم فرماتے ہیں فَأَنفُخُ فِيهِ، پھر اس کے اندر پھونک مارتے، اس پر دم کرتے، اللہ کا نام لے کر دم کرتے، فَيَكُونُ طَيْرًا بِإِذْنِ اللَّهِ۔ اللہ کریم فرماتے ہیں میں اللہ کریم کے حکم سے عیسیٰ علیہ السلام کے پھونک مارنے سے، دم کرنے سے وہ پرندہ اس کے اندر جان آ جاتی تھی۔ فَيَكُونُ، پیچھے بھی ہم نے پڑھا ہے کہ اللہ کے کن والے لفظ سے سارا کام ہو جاتا ہے۔ اللہ کریم فرماتے ہیں فَيَكُونُ طَيْرًا بِإِذْنِ اللَّهِ، میں اللہ کریم کا حکم ہوتا وہ پرندہ بن کے اڑ جاتا تھا۔ اللہ کریم نے عیسیٰ علیہ السلام کو یہ معجزہ عطا فرمایا تھا۔ دنیا کے جتنے بھی اپنے فن اور کرتب دکھانے والے اپنے میرے پاک پیغمبر عیسیٰ علیہ السلام کے آگے آگے لاجواب ہو جایا کرتے تھے۔ اللہ کریم نے فرمایا ہم نے صرف عیسیٰ علیہ السلام کو ایک معجزہ نہیں دیا۔ آگے سنیے ذرا اللہ کا قرآن کیا کہتا ہے۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے وَأُبْرِئُ الْأَكْمَحَ وَالْأَبْرَصَ وَأُحْيِي الْمَوْتَى بِإِذْنِ اللَّهِ۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کریم نے معجزات عطا فرمائے، ان میں سے ایک معجزہ یہ بھی تھا وَأُبْرِئُ الْأَكْمَحَ، مادرزاد اندھے کو عیسیٰ علیہ السلام دم کر کے اللہ کے حکم سے ٹھیک کر دیتے تھے۔ مادرزاد اندھا، جو ماں کے پیٹ میں ہی اندھا پیدا ہوا ہو، اس کو عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے حکم سے دم کرتے تھے، ہاتھ پھیرتے تھے، وہ بالکل ٹھیک ہو جایا کرتا تھا۔ اللہ اکبر۔ یہ بھی اس زمانے کے اندر بہت فن اور کرتب دکھانے والوں کا بڑا عروج تھا۔
وہ کچھ منتر کچھ جادو وغیرہ کر کے وہ کسی کو کچھ دکھا دیا کرتے تھے، کو اپنے فن کے ذریعے لوگوں کی آنکھوں پر پردہ ڈال دیتے تھے، اور یوں محسوس ہوتا تھا کہ اگلا آدمی اس کو نظر آ رہا ہے، ہوتا تو وہ اندھا ہی تھا۔ بہرحال اللہ کریم نے عیسیٰ علیہ السلام کو یہ معجزہ دیا کہ مادر ذات اندھا جو پیدائشی اندھا پیدا ہوا ہے، اللہ کے حکم کے ساتھ عیسیٰ علیہ السلام کی دعا سے وہ ٹھیک ہو جاتا تھا۔ آگے اللہ کریم فرماتے ہیں وَأَبْرَصَ وَالْأَبْرَصَ، جو کوڑ کے اندر مبتلا ہوتا، کوڑ بھی بیماری ہوتی ہے، بڑی موذی بیماری ہے۔ اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں اس دور کے اندر جس آدمی کو یہ بیماری ہو جاتی تھی، اس آدمی کو اکیلا چھوڑ دیا جاتا تھا، نہ اس کے ساتھ کھانا پینا کرتے تھے، نہ اٹھتے بیٹھتے تھے، علیحدگی اختیار کر لیتے تھے۔ اللہ کے پاک پیغمبر عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کریم نے یہ معجزہ عطا فرمایا۔ والابرص، ایک تو مادر ذات اندھے کو اللہ کے پیغمبر ٹھیک کر دیتے تھے، دوسرے نمبر پر والابرص، جس کو کوڑ والا مرض ہوتا اس کو بھی صحیح تندرست کر دیتے تھے۔ اللہ کریم فرماتے ہیں وَأُحْيِي الْمَوْتَى، اور یہ بھی ہم نے معجزہ دیا پیغمبر کو کہ وہ مردوں کو بھی زندہ کر دیتے تھے، لیکن اللہ کریم فرماتے ہیں بِإِذْنِ اللَّهِ، کوئی ان کا اپنا تصرف اور اختیار نہیں تھا، اپنی طرف سے کوئی ان کو اختیار نہیں دیا گیا تھا اللہ کی طرف سے کہ وہ خود ہی زندہ کر دیتے مردوں کو، خود ہی اپنی دعاؤں سے سب ٹھیک کرتے، نہیں، اللہ کریم نے دوبارہ پھر یہی اقرار کر دیا بِإِذْنِ اللَّهِ، کہ اللہ کے حکم کے ساتھ ہی ہوتا تھا جو کچھ ہوتا تھا۔ پیغمبر اگر کوڑ کو ٹھیک کر رہا ہے تو بھی اللہ کے حکم سے، اگر پیغمبر مادر ذات اندھے کو بھی ٹھیک کر رہا ہے، اس کو بھی آنکھیں نہ دے رہا ہے، تو وہ اللہ کریم کے حکم سے۔ اللہ اکبر، عیسائیوں کے شبہات کا بھی جواب ہو گیا۔ انہوں نے شبہ یہ کیا تھا نا، ایک تو وہ عیسیٰ علیہ السلام کو پیغمبر نہیں مانتے تھے، اللہ کریم نے کہا کہ وہ تو رسول بنا ہے بنی اسرائیل کی طرف، پھر اللہ کریم نے فرمایا پھر وہ کرامات اور معجزات کو بھی نہیں مانتے تھے، اپنے جادو اور کرتب کو بہت شعار دیتے تھے، لیکن اللہ کریم نے فرمایا میں نے اپنے پیغمبر کو معجزات بھی دیے، پھر ساتھ میں یہ بھی کہا کہ یہ سب کا سب جو کچھ بھی ہو رہا ہے پیغمبر کے ہاتھ سے یا پیغمبر کے پھونک سے جو ثابت ہو رہا ہے، یہ سارے کا سارا تصرف پیغمبر کا نہیں ہے، بلکہ اوپر سے اجازت کس کی ہے، حکم کس کا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کا۔ اللہ کے حکم سے، اللہ کے اذن سے یہ کام ہو رہا ہے، پیغمبر کے اپنے اختیار میں یہ کام نہیں ہے۔ اللہ اکبر، پہلے بھی بِإِذْنِ اللہ کہا، پھر جس وقت وَأُبْرِئُ الْأَكْمَحَ وَالْأَبْرَصَ وَأُحْيِي الْمَوْتَى کہا، اس کے بعد بھی اللہ کریم نے فرمایا بِإِذْنِ اللہ، تکرار کے ساتھ اس لیے کہا تاکہ اس بات کا پختہ یقین ہو جائے کہ تصرف اختیار کس کے پاس ہیں؟ اللہ تبارک و تعالی۔ مختار کل ذات ہے تو صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالی کی ذات ہے۔ کوئی دنیا کی مخلوق میں سے چاہے جن ہوں، چاہے فرشتے ہوں، چاہے نبی ہوں، چاہے ولی ہوں،
چاہے حقیر سی حقیر مخلوق ہے، اس کے اختیار اور تصرف کے اندر کچھ بھی نہیں۔ میرے پاک پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو مکے کے مشرکین کہتے ہیں کہ یہ کام بھی کر دو، یہ کام بھی کر دو، فلاں فلاں کام ذمہ لگائے۔ اللہ کریم کی طرف سے وحی نازل ہوگی، میرا پاک پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ ان لوگوں کو کہہ دے لا املک لنفسی ذرا ولا نفع، میں اپنے لیے نفع اور نقصان کبھی نہیں اختیار رکھ سکتا، تم تو اپنی بات کر رہے ہو۔ اللہ اکبر۔ مسئلہ تو قرآن نے واضح کر دیا، لیکن آج کل کے نادان سے لوگ اس مسئلے کو سمجھتے ہی نہیں، پھر بھی کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبیاء کو تصرف دیا ہے۔ اللہ کریم نے خود فرمایا میں پیغمبر عیسیٰ علیہ السلام کو معجزات عطا کروں تو اس کے اندر بھی حکم کس کا ہوتا ہے؟ میں اللہ کریم کا ہوتا ہے۔ آگے اللہ کریم فرماتے ہیں اسی پر نہیں، اور بھی میں نے معجزات دیے عیسیٰ علیہ السلام کو۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے وَأُنَبِّئُكُم بِمَا تَأْكُلُونَ وَمَا تَدَّخِرُونَ فِي بُيُوتِكُمْ۔ اللہ کریم فرماتے ہیں وَأُنَبِّئُكُم بِمَا تَأْكُلُونَ، جو تم لوگ کھاتے ہو پیغمبر عیسیٰ علیہ السلام کو میں خبر دیتا ہوں، میں بتاتا ہوں، میں نے معجزات عطا کیے ہیں۔ پیغمبر کہتا ہے اُنَبِّئُكُم بِمَا تَأْكُلُونَ، جو تم صبح کے وقت ناشتہ کرو گے، جو شام کے وقت کھاؤ گے پیو گے، دن کے وقت جو کچھ بھی تمہارے اندر غذا جائے گی، اللہ کریم فرماتے ہیں میں نے پیغمبر کو معجزہ یہ دیا، وہ تمہیں بتلاتا تھا کہ تم کیا کھا کر آئے ہو اور آگے جا کے تم نے کیا کھانا ہے۔ وَمَا تَدَّخِرُونَ فِي بُيُوتِكُمْ، اور جو تم اپنے گھروں کے اندر، جو تم اپنے محلوں کے اندر، جو اپنے تم بیوت کے اندر، جو اپنے گوداموں کے اندر، دکانوں کے اندر جو کچھ بھی تم ذخیرہ کرتے ہو، ذخیرہ اندوزی کرتے ہو، جو کچھ تم جمع کرتے ہو وہ بھی پیغمبر تمہیں بتا دیتا۔ اللہ کریم فرماتے ہیں یہ سارے کے سارے معجزات ہم نے عیسیٰ علیہ السلام کو دیے، ساتھ میں یہ بھی کہہ دیا بِإِذْنِ اللہ کہ اس کا ان معجزات کے اندر پیغمبر کا کوئی تصرف نہیں، کوئی اختیار نہیں، اختیار ہے تو اللہ کے حکم ہیں، اللہ کے فیصلے ہیں، اللہ کے کام ہیں، اللہ کی اجازت ہے، تب پیغمبر بھی یہ کام کر رہا ہے۔ آگے اللہ کریم فرماتے ہیں ان فی ذالک لآیۃ لکم ان کنتم مؤمنین۔ او یہودیو، او عیسائیو، اللہ کریم فرمانا یہ چاہتے ہیں اگر تم ایماندار ہو، اگر تم مسلمان ہو، اگر تم پیغمبر کو مانتے ہو، اگر تم پیغمبر کی شریعت کو مانتے ہو، میرے پیغمبر عیسیٰ علیہ السلام کی شریعت پر تم نے ایمان لے آیا ہے، تم ایماندار ہو، ان فی ذالک لآیۃ لکم، اس باتوں کے اندر، ان کاموں کے اندر نصیحت حاصل ہے، نصیحت غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ لآیۃ لکم
تمہارے لیے اس کے اندر نشانیاں ہیں، علامات ہے تمہارے لیے، ان کے اندر تمہیں نشانات اور آیات ہے، لہذا تم غور و فکر تو کرو۔ اگر تم ایمان والے ہو، تم یقین رکھنے والے ہو، پیغمبر کو پیغمبر ماننے والے ہو، پیغمبر کو وحدہ لا شریک کے ساتھ تم شریک نہیں کرنے والے، ایماندار پختہ عقیدہ رکھنے والے ہو، تو پھر تو تمہارے لیے اس کے اندر بڑی عبرتیں ہیں، بڑی نشانیاں ہیں، بڑی آیات ہیں، لیکن سمجھنے کی فکر تو کرو، غور و فکر تو کرو۔ اللہ کریم فرماتے ہیں میرا پاک پیغمبر محمد رسول اللہ، تو بھی لوگوں کو کہہ دو کائنات والو، اگر تم اللہ اور اللہ کے رسول پر ایمان لے آتے ہو تو یہ قرآن بھی اللہ کریم سے نازل کر رہا ہے، یہ قرآن بھی میرے پاک پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر نازل ہوا ہے، لہذا اگر ایماندار ہو تو ان باتوں کو مان لو۔ اللہ اکبر۔ عیسائیوں نے اس وقت بھی نہ مانا، آج کل کے بھی عیسائی نہیں مانتے۔ اللہ اکبر۔ اللہ کریم نے فرمایا وَمُصَدِّقًا، تصدیق کرنے والا، مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَاةِ وَلِأُحِلَّ لَكُمْ بَعْضَ الَّذِي حُرِّمَ عَلَيْكُمْ وَجِئْتُكُمْ بِآيَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُونِ۔ اللہ کریم نے فرمایا یہ قرآن آپ کے پاس تصدیق کرنے والا آیا ہے، اور اگر مصدقاً یہ پچھلے کے عطف پر معطوف کیا جائے تو پھر اس کے بارے میں یہ تفسیر ہوگی، یہ ترجمہ ہوگا کہ عیسیٰ علیہ السلام نے تورات کے اندر جو کتاب تھی عیسیٰ علیہ السلام کی، وہ بھی آسمان سے نازل ہونے والی، اللہ کریم نے عیسیٰ علیہ السلام اور تورات نازل کی، تو تورات کے اندر بھی اس بات کی گواہی ہے کہ آخری پیغمبر آنے والا ہے، آخری پیغمبر کی بھی، آخری کتاب قرآن مجید کی بھی یہ تصدیق کرنے والا پیغمبر آیا۔ اللہ کریم فرماتے ہیں مصدقا لما بین یدی من التورات، جو اس کے آگے ہے، یعنی تورات کے بعد جتنی کتابیں آئیں گی، جون سا پیغمبر آئے گا اس کی بھی تصدیق کرنے والا، اور یہ پیغمبر اس لیے آیا وَلِأُحِلَّ لَكُمْ بَعْضَ الَّذِي حُرِّمَ عَلَيْكُمْ، بعض چیزیں اللہ تبارک و تعالی نے ان عیسائیوں کے غلط کاموں کی وجہ سے حرام کر دی تھی۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس پیغمبر کو بھیجا، اور پیغمبر آنے کا مقصد بھی یہی تھا وَلِأُحِلَّ لَكُمْ بَعْضَ الَّذِي حُرِّمَ عَلَيْكُمْ، جو اللہ کریم نے تم پر حرام کی تھی چیزیں، ان کو وہ پیغمبر آ کے حلال کر گیا تمہارے اوپر۔ اللہ کریم فرماتے ہیں وَجِئْتُكُمْ بِآيَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ، اور نشانی تمہارے رب کی طرف سے وہ لے کر آیا، معجزات لے کر آیا، علامات لے کر آیا، اور تم لوگوں کو کیا چاہیے؟ فَاتَّقُوا اللَّهَ، اللہ کا قانون ماننا چاہیے، اللہ سے ڈر ڈر کے زندگی گزارنی چاہیے، گناہوں سے بچ بچ کے زندگی گزارنی چاہیے، وَآتِيُونَ، اور پیغمبر کی اطاعت کرنی چاہیے، پیغمبر کا کہا ماننا چاہیے۔ کیوں؟ اللہ کریم نے فرمایا ان اللہ ربی و ربکم فاعبدوہ، پیغمبر عیسیٰ علیہ السلام کا بھی یہی نعرہ تھا کہ بے شک اللہ تبارک و تعالی جو بہت ہی بلند اور اعلیٰ ذات، اعلیٰ ہستی ہے، وہ میرا رب بھی ہے اور تمہارا رب بھی ہے۔ فَاعْبُدُوهُ،
تم اسی کی عبادت کرو، سور و پکار کرو تو اسی کی، نظر و نیاز ہو تو اسی کی، منت منوتی ہو تو اسی کی۔ اللہ کریم نے فرمایا ھذا صراط مستقیم، یہی در حقیقت سیدھا راستہ ہے۔ دو راستے ہیں، ایک شیطان کی طرف جاتا ہے جو جہنم کی طرف لے جاتا ہے، ایک رب رحمان کا راستہ ہے جو جنت کی طرف جاتا ہے۔ اللہ کریم فرماتے ہیں میرا پیغمبر عیسیٰ علیہ السلام بھی یہی گواہی دے، میرا پاک پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بھی یہی گواہی دے کہ ہوا ربنا وربکم، وہ ہمارا رب بھی ہے تمہارا رب بھی ہے۔ اللہ کریم نے ادھر بھی فرمایا ان اللہ ربی وربکم، میرا رب بھی ہے تمہارا رب بھی ہے۔ فَاعْبُدُوهُ، کام تمہارا یہی ہے، دنیا میں آنے کا مقصد بھی یہی ہے۔ فَاعْبُدُوهُ، خالص پکار کرو تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی، اس ہی کی عبادت کرو، اس عبادت کے اندر نہ ذات کے اندر نہ صفات کے اندر کسی کو شریک نہ کرو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جو کچھ سنایا اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ سبحانک اللہ۔